والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصل عليه اللہ رب العالمین سورۃ المؤمنون آیت نمبر 29 کے اندر ارشاد فرما رہا ہے وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اور عرض کرنا اے میرے رب مجھے برکت والی جگہ اتار دے اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے۔ وَقُلْ، اور عرض کرنا یعنی کشتی سے اترتے وقت یا اس میں سوار ہوتے وقت عرض کرنا کہ اے میرے رب مجھے برکت والی جگہ اتار دے اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے۔ کشتی میں سوار ہوتے وقت کی برکت عذاب سے نجات ہے، اور کشتی سے اترتے وقت کی برکت نسل کی کثرت اور پہ در پہ بلائیوں کا اچھائیوں کا ملنا ہے۔ ان فی ذالک لآیات وان کنا لمبتلین، بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں اور بے شک ہم ضرور آزمانے والے تھے۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے میں اور اس میں جو دشمنان حق کے ساتھ کیا گیا ضرور نشانیاں، عبرتیں، نصیحتیں اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل ہیں۔ اور بے شک ہم حضرت نوح علیہ السلام کو اس قوم میں بیچ کر اور ان کو وعظ و نصیحت پر معمور فرما کر انہیں ضرور آزمانے والے تھے، تاکہ ظاہر ہو جائے کہ عذاب نازل ہونے سے پہلے کون نصیحت قبول کرتا ہے اور تصدیق و اطاعت کرتا ہے، اور کون نافرمانی، تکذیب اور مخالفت پر ڈٹا رہتا ہے۔ ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین فارسلنا فیہم رسولا منہم ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ افلا تتقون، پھر ان کے بعد ہم نے ایک دوسری قوم پیدا کی تو ہم نے ان میں ایک رسول انہی میں سے بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو کیا تم ڈرتے نہیں؟ ثم، پھر، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل کرنے اور اس کی ہلاکت کے بعد ہم نے ایک دوسری قوم پیدا کی، اور وہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد ہے۔ فارسلنا فیہم رسولا، تو ہم نے ان میں ایک رسول بھیجا، یعنی ہم نے قوم عاد میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جن کا نام حضرت ہود علیہ السلام ہے، اور ان کی معرفت اس قوم کو ان کی معرفت سے اس قوم کو حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو کیا تم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے نہیں تاکہ شرک چھوڑ کر ایمان قبول کر لو؟ وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون۔ اور اس کی قوم کے وہ سردار بولے جنہوں نے کفر کیا اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا، اور ہم نے انہیں دنیا کی زندگی میں خوشحالی عطا فرمائی، بولے یہ تو تمہارے جیسا ہی ایک آدمی ہے، جو تم کھاتے ہو اسی میں سے یہ کھاتا ہے، اور جو تم پیتے ہو اسی میں سے یہ پیتا ہے، اور اگر تم کسی اپنے جیسے آدمی کی اطاعت کرو گے جب تو تم ضرور خسارہ پانے والے ہوں گے۔ وقال، اور بولے، یہاں سے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کے کافر سرداروں کی شبہات بیان فرمائے گئے۔ ان آیات مقدسہ میں حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت سن کر ان کی قوم کے وہ سردار بولے کہ یہ نبی کہ جو ہمیں ڈرا رہا ہے یہ تو ہماری طرح کا ایک بشر ہے، ہماری طرح کا ایک انسان ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ قوم عاد کے لوگ، یعنی یہ جو تم کھاتے ہو وہی یہ بھی کھاتے ہیں، اور جو تم پیتے ہو اسی طریقے سے یہ بھی پیتا ہے، تو یہ کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ یہ تو اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے۔ تو یعنی گویا کہ کفار اور مشرکین پہلے کے جو تھے ان کا بھی رویہ اپنے انبیاء کے ساتھ ایسا ہی تھا کہ وہ ان کو یہی کہتے تھے یہ تو ہماری مثل ایک انسان ہے، یہ اللہ کے نبی کیسے ہو سکتے ہیں؟ اپنی مثل کہہ کر وہ ان کو جھٹلاتے تھے، ان کی تکذیب کرتے تھے۔ انکم اذا لخاسرون، جب تو تم ضرور خسارہ پانے والے ہوں گے، یعنی خدا کی قسم اگر تم اس کے احکامات کی پیروی کی تو اس صورت میں اپنے آپ کو ذلت میں ڈال کر تم ضرور خسارہ پانے والے ہو جاؤ گے۔ یعنی
کفار کے سردار یہ کہنے لگے کہ اگر اس شخص کی یعنی اس نبی کی جو اپنے آپ کو نبی ظاہر کر رہا ہے اس کی اطاعت کی تو تم ضرور خسارہ پانے والے ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کی پیروی سے دونوں جہانوں میں سعادتیں نصیب ہوتی ہیں، لیکن ان بے وقوفوں نے نبی علیہ السلام کی اطاعت میں اپنی ناکامی جبکہ پتھروں کی عبادت میں کامیابی سمجھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ کافر بہت بڑے بے عقل انسان ہیں کہ جو بت اپنے ہاتھوں سے تراش کرتے ہیں ان کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں اور اس کو کامیابی سمجھتے ہیں، اور جو اللہ کی طرف سے نبی آئے جو ان کو دین کی دعوت دے، صراط مستقیم کی دعوت دے، اس کو جھٹلاتے ہیں۔ اَیَعِدُکُمْ أَنَّکُمْ اِذَا مِتُّمْ وَکُنْتُمْ تُرَابًا وَإِذَامًا أَنَّکُمْ مُخْرَجُونَ ہیہات ہیہات لما توعدون۔ کیا تمہیں یہ وعدہ دیتا ہے کہ تم جب مر جاؤ گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جاؤ گے اس کے بعد پھر تم نکالے جاؤ گے؟ جو وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ بہت دور ہے، وہ بہت دور ہے۔ اَیَعِدُکُمْ، کیا تمہیں یہ وعدہ دیتا ہے؟ ان آیات مقدسہ کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کے کافر سرداروں نے حشر کے صحیح ہونے پر اعتراض کیا اور کہا کہ تمہیں یہ کہا جاتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور تمہارا گوشت پوست سب مٹی ہو جائے گا اور ہڈیاں باقی رہ جائیں گی، اس کے بعد پھر تم میں قبروں سے زندہ نکالا جائے گا۔ انہوں نے صرف اتنی بات کہنے کو کافی نہ سمجھا بلکہ مرنے کے بعد زندہ کیے جانے کو بعید جانا اور کہا کہ قبروں سے نکالے جانے کا جو وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ بہت دور ہے، وہ بہت دور ہے۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین ان هو الا رجل افترى علی اللہ کذبا وما نحن له بمؤمنین۔ زندگی تو صرف ہماری دنیا کی زندگی ہے، ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں اور ہم اٹھائے جانے والے نہیں ہیں۔ یہ تو صرف ایک ایسا مرد ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے اور ہم اس کا یقین کرنے والے نہیں ہیں۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا، زندگی تو صرف ہماری دنیا کی زندگی ہے۔ یعنی ان کافر سرداروں نے مرنے کے بعد زندہ ہونے کو بہت بعید جانا اور سمجھا کہ ایسا کبھی ہونے والا ہی نہیں، اور اسی باطل خیال کی بنا پر کہنے لگے کہ زندگی تو صرف ہماری دنیا کی زندگی ہے، اس کے علاوہ کوئی زندگی نہیں۔ ان و الا رجل، یہ تو صرف ایک مرد ہے۔ کافر سرداروں نے اپنے رسول حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا کہ وہ تو صرف ایک ایسا مرد ہے جس نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا ہے، کہ اپنے آپ کو اس کا نبی بتایا اور مرنے کے بعد زندہ کیے جانے کی خبر دی، اور ہم اس کی بات کا یقین کرنے والے نہیں ہیں۔ قال رب انصرنی بما کذبون قال عما قلیل لیصبحن نادمین فخذتهم الصیحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا لقوم الظالمین۔ عرض کی ہے میرے مولا میری مدد فرما کیونکہ انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تھوڑی دیر میں یہ پچھتانے والے ہو جائیں گے۔ تو سچی چنگار نے انہیں پکڑ لیا تو ہم نے انہیں سوکھی گھاس کوڑا بنا دیا، تو ظالم لوگوں کے لیے دوری ہو۔ قال، عرض کی، جب حضرت ہود علیہ السلام ان کے ایمان لانے کی امید ختم کر دی اور انہوں نے دیکھا کہ قوم انتہائی سرکشی پر ہے تو ان کے خلاف دعا کی اور بارگاہ الہی میں عرض کی، اے میرے رب میری مدد فرما اور انہیں ہلاک کر دے کیونکہ انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے اور وہ اسی پر قائم ہیں۔ قال، اللہ رب العالمین نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور ان سے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ تھوڑی دیر میں جب اللہ تعالیٰ کا عذاب دیکھیں گے تو یہ اپنے کفر اور تکذیب پر پچھتانے والے ہوں گے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ، تو سچی چیخ نے انہیں پکڑ لیا۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کے لوگ عذاب اور ہلاکت میں گرفتار کیے گئے اور وہ ہلاک ہو کر گھاس کوڑے کی طرح ہو گئے۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام کی تکذیب کرنے والے ظالم لوگوں کے لیے خدا کی رحمت سے دوری ہے۔ ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین ما تسبق من امت اجلها وما یستأخرون، پھر ان کے بعد ہم نے دوسری بہت سی قومیں پیدا کی، کوئی اپنی مدت سے نہ پہلے جاتی ہے اور نہ وہ پیچھے رہتے ہیں۔ ثم انشأنا،
پھر ہم نے پیدا کی، یعنی قوم عاد کی ہلاکت کے بعد ہم نے دوسری بہت سی قومیں جیسے حضرت صالح کی قوم، حضرت لوط کی قوم اور حضرت شعیب علیہ السلام کی قومیں پیدا کی، تاکہ لوگوں پر ہماری قدرت ظاہر ہو اور ہر امت جان لے کہ ہم ان سے بے نیاز ہیں۔ اگر وہ انبیاء علیہ السلام کی دعوت قبول کرتے اور رسولوں کی اطاعت کرتے تو اس کا انہیں فائدہ ہوتا۔ من امہ، کوئی امت، ارشاد فرمایا کہ کوئی امت اپنی مدت سے نہ پہلے جاتی ہے اور نہ وہ لوگ اس مدت سے پیچھے رہتے ہیں۔ جس امت کے لیے ہلاک ہونے کا جو وقت مقرر ہے وہ ٹھیک اسی وقت ہلاک ہوگی، اس میں کچھ بھی تقدیم و تاخیر نہیں ہو سکتی۔ ثم ارسلنا رسولنا تترى كلما جاء رسولها كذبوه فاتبعنا بعدهم بعدا وجعلناهم احاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون۔ پھر ہم نے لگاتار اپنے رسول بھیجے، جب کبھی کسی امت کے پاس اس کا رسول آیا تو انہوں نے اسے جٹلایا تو ہم نے ایک کو دوسرے سے ملا دیا اور انہیں داستانیں بنا ڈالا تو ایمان نہ لانے والے دور ہوں۔ ثم ارسلنا رسولنا تترا، پھر ہم نے لگاتار اپنے رسول بھیجے، یعنی جس طرح ہم نے ایک کے بعد دوسری قوم کو پیدا کیا اسی حساب سے ہم نے ان میں لگاتار ایک کے بعد دوسرے رسول کو بھیجا، اور جب کبھی کسی امت کے پاس اس کا رسول آیا تو انہوں نے پہلوں کی طرح اسے جٹلایا اور اس کی ہدایت کو نہ مانا اور اس پر ایمان نہ لائے تو ہم نے انہیں ہلاک کر کے ایک کو دوسرے سے ملا دیا اور بعد والوں کو پہلوں کی طرح ہلاک کر دیا اور انہیں داستانیں بنا ڈالا کہ بعد والے افسانے کی طرح ان کا حال بیان کریں اور ان کے عذاب اور ہلاکت کا بیان عبرت کا سبب ہو تو ایمان نہ لانے والے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہوں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جس طرح جنت کی نعمتیں ملنے اور جہنم کے عذاب سے نجات کا ذریعہ ایمان لانا ہے، اسی طرح دنیا میں ہلاکت اور آخرت میں جہنم کے دردناک عذاب میں مبتلا ہونے کا سبب ایمان نہ لانا ہے۔ لہٰذا ہر عقل مند انسان پر لازم ہے کہ وہ کفر کر کے اپنی جان کے ساتھ دشمنی نہ کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور تمام ضروریات دین پر ایمان لا کر عقل مندی کا ثبوت دے اور اپنی جان کو ہلاکت سے بچائے۔ اور آج بھی امت مصطفیٰ پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے شریعت کی تابعداری کریں، ان کے لائے ہوئے طریقوں کو اپنائیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنے کی کوشش کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے اندر ہی مسلمانوں کی فتح ہے، مسلمانوں کی نجات ہے، مسلمانوں کی کامیابی ہے۔ حضور علیہ السلام کے دین سے دوری انسان کی دنیاوی زندگی کی بھی بربادی کا سبب ہے اور اخروی اعتبار سے بھی انسان خسارے کے اندر ہے۔ تو اس لیے دنیا کے اندر اگر کوئی انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے، آخرت کے اندر کامیاب ہونا چاہتا ہے تو وہ اتباع رسول کر لے، شریعت مطالعہ کے دائرہ کار کے اندر آ جائے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کر لے، وہ دنیا کے اندر بھی اپنی زندگی بڑی چین کے ساتھ بسر کرنے والا ہو جائے گا، دنیا کے اندر بھی اس کو راحت اور سکون میسر آئے گا اور آخرت میں بھی اخروی کامیابیوں سے بھی ہمکنار ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان واقعات سے عبرت حاصل کرنے، نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔